بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم انشاءاللہ 26ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ 26ویں پارے کی ابتدا سورۃ الاحقاف سے ہو رہی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے جو تنبیہ فرمائی کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پوجتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، ہمارے سامنے لاؤ، پیش کرو۔ آپ کہہ دیں کیا تم نے دیکھا جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر سچے ہو تو لاؤ، میرے پاس پیش کرو۔ میرے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب یا علم یا اس کی کوئی نقل شدہ کوئی فوٹو کاپی کوئی ایسی چیز ہو۔ اللہ کے سوا غیر اللہ کبھی بھی کوئی دعا قبول نہیں کر سکتا، قبول کرنا تو دور کی بات ہے، سن ہی نہیں سکتا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کے کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکیں اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو۔ کاش آج کا مسلمان بھی اس آیت کو سمجھ کر کے صرف ایک اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اس کے بعد قوم عاد کی تباہی کے مناظر بیان کیے گئے۔ اس کے بعد جنوں کے قرآن مجید سن کر ایمان لانے کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ انسان اور جنات تو قرآن سن کے مسلمان ہوتے رہے، مگر آج کا مولوی کہتا ہے کہ قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ سوشل میڈیا پر مفتی عبدالواحد قریشی حنفی دیوبندی حیاتی بدعتی کا کلپ بڑا مشہور ہے، وائرل ہے، جو رمضان میں ایک بندہ پوچھتا ہے کہ ہم قرآن ترجمے سے پڑھیں، تو کہتا ہے نہ قرآن نہیں ترجمے سے پڑھنا، تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اگر قرآن پڑھ لیں گے، جو قرآن ترجمے سے پڑھ لے گا پھر وہ حنفی نہیں رہے گا، قرآن ترجمے سے پڑھ لے گا پھر وہ دیوبندی حیاتی مواتی نہیں رہے گا، وہ پھر قرآن اور حدیث والا بن جائے گا۔ یہ قرآن کا قرآن سمجھنے والے بن جائیں، ترجمے سے پڑھ لیں تو آپ کے آدھے سے زیادہ 90% شک دور ہو جائیں گے، باقی آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے سارے شک دور ہو جائیں گے۔ آج یہ فرقے یہ مسلک اسی وجہ سے ہیں کہ لوگ جانتے نہیں ہیں اور آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال چلی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد کفار کے مقابلے میں جنات کے ایمان لانے کا واقعہ ذکر کرنے کا مقصد کہ لوگ تو اس قرآن سے ہدایت پا رہے ہیں اور مکہ کے سرداروں تم اپنے تکبر کی وجہ سے حق ماننے سے محروم رہ رہے ہو۔ اس کے بعد اولو العزم من الرسل، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا صبر کریں جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرنا۔ اولو العزم یعنی عالی عزم، عالی ہمت، بلند ہمت والے کون رسول تھے اور کتنے تھے؟ وہ 5 رسول تھے جو نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 نبی بہت زیادہ ہمت والے، بہت انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے بہت زیادہ تگودو کی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ہیں، اور آپ کو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑی ہمت والے تھے۔ آپ بھی صبر سے کام لیتے رہیں اور ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی قوم کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی کریں۔ اس کے بعد سورۃ الاحقاف مکمل ہو رہی ہے اور سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو رہی ہے، جس میں جنگ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اور اگر تم خدا کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ کیا خدا کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسا تمہارے ساتھ کر دے گا۔ ہمیں کچھ دینے کے لیے اللہ رب العزت ایسا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد جنت اور جہنم کے مشروبات کا بیان، وہاں کون کون سے شربت، کون کون سی پینے کی چیزیں ہوں گی۔ 4 بڑی نہریں ہیں، جس میں پانی کی نہر، جو پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا، نہر کا پانی۔ آج اس نہر، ہمارے پاس نہر ہے، اس کے اندر مٹی، ریت، کوئی بھی چیز ہے، اور آپ نے کبھی پینے کی ضرورت بھی پڑ جائے، آپ پہلے لائیں گے اس کو نتاریں گے، مٹی نیچے بیٹھ گئے پھر پئیں گے، ایسا سین ادھر نہیں ہوگا۔ صاف شفاف جو کبھی خراب نہیں ہوگا۔ دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ، جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔
شراب کی نہریں ہوں گی. یہ دنیا کی شراب نہیں، آخرت کی جنت کی شراب ہے جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہی لذت ہے، مزہ ہی مزہ ہے. اور چوتھی نہر شہر کی نہر ہے جو حلاوت ہی حلاوت ہے، میٹھی ہی میٹھی ہے، اور وہاں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور ان کے لیے مغفرت ہوگی. اس کے بعد جہنمیوں کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیاں کاٹ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ اصل میں امت کو سمجھایا جا رہا ہے. اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں. جو مومنین مرد اور عورت ہیں ان کے لیے بھی اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے ڈیلی 70 بار اللہ سے معافی مانگتے، استغفار کرتے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 100 بار آپ ڈیلی استغفار کرتے. اور یہ صبح شام کے اذکار میں بھی ہے کہ صبح بھی 100 بار اور شام کو 100 بار، یا دن میں کم از کم ایک بار ہمیں ایک دفعہ 100 بار استغفار کرنا چاہیے. وہ نبی جن کا کوئی اگلا پچھلا گناہ نہیں ہے، وہ نبی ڈیلی 100 بار اللہ سے معافی مانگیں. تو یہ معافی مانگنا بعض دفعہ یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ گناہوں کی ہوتی ہے. آپ معافی مانگ رہے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں جس کی نیکیاں مل رہی ہیں. اس کے بعد قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرنے کا حکم دیا گیا. کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے لگ چکے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کفر اردو میں بسمال ہوتا ہے تالا، کفر کی جمع اقفالها. کیا تمہارے اس دل میں ہماری بات کوئی نہیں جاتی قرآن کی؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگ گئے؟ ہر چیز تمہارے دل میں جاری، دل سے سب کچھ سمجھ رہے ہو، ہر چیز اس دل میں جاری، لیکن ہمارا قرآن اندر نہیں جا رہا اس دل سے، اس پر کبھی تم غور و فکر نہیں کرتے. آج ہر ٹیسٹ جو کھانے کھاتا ہے اچھے اچھے ہوٹلوں کے ریسٹورنٹ کے، ہر ٹیسٹ کا پتہ یہ کیسا ہے، یہ پیزا کیسا بنا، یہ بریانی کیسی بنی، یہ کڑھائی کیسی بنی، اس کے اندر مسالہ کون سا زیادہ ہے، کم کون سی چیز ہے، ہر چیز کا آج اس کو جس چیز کا وہ شوقین ہے پتہ ہے. اگر نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ قرآن کی فلاں آیت میں کیا لکھا ہے اور میرے لیے دنیا آخرت کی کیا اس میں بھلائی ہے. لیکن آج کا مسلمان اتنی انگلش بھی پڑھ لیتا ہے، میتھ پڑھ لیتا ہے، فزکس کیمسٹری پڑھ لیتا ہے، لیکن آگے لوگوں کو پڑھا بھی سکتا ہے، لیکن قرآن اتنا بھی نہیں پڑھا کہ وہ اپنے آپ ہی صحیح سے اس کو پڑھ سکے، یا کبھی ضرورت پڑ جائے امام نہ ہو تو جماعت کرانے کی طاقت ہو. اور اگر کبھی قرآن پڑھ جائے تو وہی جو غلطیاں ہیں جو چپکے سے پڑھتا ہے وہی غلطیاں ادھر کرتا ہے. یعنی اتنا کم از کم انسان جب آدھا پارا یا 20 صورتیں چھوٹی چھوٹی ایسے کسی قاری سے پکی یاد کی ہوں، کہیں آپ کو حرم کا امام بھی نہ آئے اور آپ کھڑے ہو، لوگ کہیں جماعت کرو تو آپ کے لیے ایک فخر ہو اور آپ کو قرآن صحیح پڑھ سکیں. اور یہ بنیادی ضرورت ہے ہر مسلمان کی. آج کتنا خرچہ ٹیوشنوں پہ دوسری چیزوں پہ کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک آپ کا نورانی قاعدہ ٹھیک ہو جائے، تلفظ ٹھیک ہو جائے، وہ آخری چھوٹی صورتیں جو بھی آپ صاحب نے چھوڑی ہیں جو رات کو تلاوت میں تراویح میں پڑھ کے قرآن مکمل کرنا ہے، یہی صورتیں ایسی پڑھ لیں، یاد کر لیں کہ آپ کو اپنی زندگی پہ فخر ہو جائے کہ واقعی میں جو ہے نا قرآن پڑھنا جانتا ہوں، یہ صورتیں مجھے صحیح سے آتی ہیں. سورہ فاتحہ تک ہم نہیں پڑھ کے کھڑے ہو کے تلاوت کر کے سب کے سامنے سنا سکتے. کیسے ہم پھر مسلمان ہیں؟ قرآن سے کیسی محبت ہے، کتنی محبت ہے کہ ہم اس قرآن کے لیے چھوٹے بچپن ہوتے ہوئے کسی عورت سے پڑھ لیا جو صحیح نہیں جانتی تھی، اس سے پڑھ لیا، کسی قاری صاحب سے پڑھ لیا، اس کا اپنا تلفظ ٹھیک نہیں تھا، بڑے ہو گئے تو اب کیا ہوا ہے؟ دنیا کی اور چیزیں بڑے ہوتے ہوئے آپ نہیں سیکھ رہے. کوئی کاروبار آپ سیکھ رہے ہیں، کوئی دکان چلانی وہ آپ سیکھ رہے ہیں، اور 100 چیزیں سیکھ رہے ہیں. کیا ایک قرآن ہی نعوذ باللہ اتنی کم چیز سمجھ لیا ہے تو اس کو سیکھنے کی کبھی توجہ ہی نہیں، اس کو سیکھنے کے لیے کوئی تیاری نہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں یہ فکر اور یہ سمجھ عطا فرمائے. اور یہی حال ہمارا احادیث کے ساتھ ہے. احادیث کے ساتھ بھی ہمارا تعلق جتنا ہے اور کتنا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر اوروں کے طریقے پر لگ گئے ہو تو اوروں کے طریقوں پر لگ کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اللہ رب العزت نے یہاں پر 2 شخصیتوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کیا ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. صحیح حدیث ہونے کے باوجود اپنے امام کے قول پر، اپنے مفتی کے قول پر اور اس کے فتوے کو ترجیح دیں تو یہ ایمان کو برباد کرنے والی باتیں اور کوششیں ہیں. اور یہ جن کو اللہ نے عقل دی ہے وہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس قرآن کی آیت کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد
کنجوسی اور بخیلی کی مدت اور اس کے برے اثرات۔ اے خبردار، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو اور تم میں سے بعض کنجوسی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخیلی کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے۔ اللہ غنی ہے اور تم لوگ فقیر اور محتاج ہو۔ یہاں پر خرچ کرنے کی بات آئی تو میں اشارہ کرتا چلوں، جیسا کہ کل آپ کے علم کے اندر ہے کہ میں بھیڑیاں کلاں یعنی پروگرام تھا، وہاں رات کو تقریر کے لیے انہوں نے بلایا، مغرب وہاں میں نے پڑھائی، عشاء پڑھی، فجر پڑھی۔ رات میں میں چاہوں گا ہمارے گاؤں کے بڑے بڑے اور چند لوگ کم از کم 15-20 لوگ اس مسجد کا وزٹ ضرور کریں، جا کے چیک ضرور کریں، عام مقتدی بن کے جائیں اور دیکھیں وہاں کا ماحول، وہاں کے لوگوں کا پیار محبت، مسجد کے اندر سکون، کیسے نظام چلا رہے ہیں۔ ڈیلی بیسس پر 3 دیگے اتار رہے ہیں اور افطاری کے بعد کھانا کھلا رہے ہیں آخری عشرے میں، اور جلسہ کروا رہے ہیں، اشتہار چھپے ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے میرا دل روح خوش ہو گئی میری مسجد کا انتظام دیکھ کے۔ قاری صاحب لوگوں کا ایک دوسرے سے تعامل، اور اس قاری صاحب کو وہاں پر 16 سال ہو گئے اکاڑے کے، 16 سال ہو گئے ایک بندہ کام چلا رہا ہے۔ تو یہ آپس کے اندر نفرتیں ان کو محبت میں بدلیں، مسجد کے نظام کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے جس طریقے سے وہ کر سکتا ہے، اور وہاں پر ایک ایک بندہ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ ابھی رات میں مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ نے 4-5 بار ذکر کیا مسجد کے کلین کیا، کسی ایک بندے نے آگے بڑھ کے کہا ہے یہ میری طرف سے ہے۔ ابھی ہم نے خرچ کرنے کی بات کی، اللہ کہہ رہے کنجوسی اور بخیلی کے حوالے سے، اور کہہ رہے کہ اگر ادھر آپ نے اعلان کیا ہوتا تو ابھی تک ایک ہی بندہ پورے مسجد کا کلین لا کے بچھا دیا ہوتا اسے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، طاقت یہ نہیں، ہمارے گاؤں میں طاقت اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن یہ جگرا، یہ جیرا، یہ دل یہ چھوٹا لگ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دلوں کو بڑا کرے۔ اس کے بعد آگے سورۃ الفتح شروع ہو رہی ہے، جس میں بیعت رضوان کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی جماعت سے اللہ عز و جل نے دنیا میں ہی اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا، مگر آج لوگ ایسے اسکالرز ہمارے ملک میں موجود ہیں جو صحابہ کے خلاف لوگوں کو بانٹتے ہیں، لیکن یہاں ممبر پر بیٹھ کر کے، گھر میں کرسی پر بیٹھ کے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے کہتے ہیں جی ہم تو ان کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ کسی کے خلاف لوگوں کو باریں، خلاف کریں، پھر کہیں جی میں تو بڑی اس کی عزت کر رہا ہوں۔ تو یہ عزت ہے؟ آگے بیٹھے ہوئے لوگ پاگل ہیں، ان کے اندر دماغ نہیں کہ آپ بول کہاں سے رہیں؟ صحابہ کی کمیاں کوتاہیاں لا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر کے جب لوگوں کے ذہن میں ان کے خلاف گندگی نکلنی شروع ہو تو آپ کہیں میں تو یہ میر معاویہ کہتا ہوں، ساتھ میں تو رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہا ہوں۔ اور کئی بار وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ رضی اللہ عنہ ہم لوگوں کی وجہ سے کہتے ہیں، دل مانتا نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اور ہمارے گاؤں کے کئی لوگ ایسے گندے لوگوں کو سن کر کے صحابہ کے خلاف بکواسات کر رہے ہیں۔ حسین خان والے گروپ کے اندر کل بھی بات چل رہی تھی کہ کیوں ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں، کس گاؤں کا فرد ایسے لوگوں کو سن رہا ہے؟ محمد علی مرزا جیلمی جیسا یہ منحوس صحابہ کے خلاف لوگوں کو کرتا ہے، جوید غامدی جیسے، مولوی صاحب جعلوی فیصل آبادی جیسے، اور ایک ساحل عدیم کر کے ہیں۔ اور یہاں پر معذرت کے ساتھ ہماری جماعت اسلامی سے بھائی تعلق رکھنے والے مولانا مودودی جو ایک اہل سنت کے عالم گزرے ہیں، مگر انہوں نے بھی کئی جگہ پر صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے، اور یہ بھی ہمارے گروپ میں بات چلتی رہتی۔ کبھی موقع ملا تو ہماری نہ تو مولانا مودودی سے کوئی مخالفت ہے، نہ مرزا جیلمی سے کوئی مخالفت ہے، نہ جوید غامدی سے کوئی مخالفت ہے، نہ مولوی صاحب جعلوی سے مخالفت ہے، نہ ہم نے کبھی ان سے کوئی لینا دینا ہے، نہ کوئی رشتے کی بات ہے، نہ کوئی پیسوں کی بات ہے، نہ کوئی نوکری کی بات ہے، نہ کوئی دنیا کی بات ہے۔ ایک ہی ہے کہ جو بندہ بھی وہ بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، کہیں بھی وہ کسی طرح صحابہ کی شان میں کمی کرے یا تنقید کرے تو ایسے بندے کی تعلیمات لینے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ مقصد ہے صرف۔ کسی جماعت سے آپ مجھے بھی جانتے ہیں، نہ میرا سیاسی طور پر کسی جماعت سے تعلق ہے، نہ دینی طور پر کہ میں فلاں جماعت سے ہوں فلاں سے نہیں ہوں۔ نیوٹرل دین کا کام کرنا ہے، جہاں رہ کے بھی آپ کریں، لیکن جو شخصیت بھی وہ بڑی سے بڑی ہو، وہ ہماری کسی جماعت کا بڑا ہو، آپ کی کسی جماعت کا بڑا ہو، جو نبی کے صحابہ کے بارے میں کہیں بھی کسی طرح کی غلطی کرے، ہمیں اس سے پیچھے ہٹنا ہے اور اس کی بات کو لینے سے ہمیں چھوڑنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر یہ غیرت ہمارے اندر نہیں آئی، یہ نبی کے صحابہ جو ہیں یہ اساس ہیں، بنیاد ہیں جن سے دین ملا، اگر آپ اس اساس کو خراب کر دیں گے تو دین کس سے لیں گے؟
کس سے دین لیں گے؟ وہی تو نبی سے لینے والے ہیں، اور آپ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اس بندے کے میں گالیاں دوں اور پھر کہوں کہ اس کی بات بڑی اچھی ہے، لوگوں لے لو، تو خلاف تو گالیاں میں نے اس کو دے دی، آپ ابھی اس کی بات مانیں گے؟ آپ نے کہ خود تو آپ برا بلا کہہ رہے تھے، ابھی کہہ رہے اس کی بات مانیں، کیسے مانیں ایسے بندے کی بات؟ تو یہی بات صحابہ کرام کے بارے میں، یہ چھوٹا ایشو نہیں ہے صحابہ کرام کے بارے میں بولنا۔ اور اللہ کے بندو، اللہ نے ان کو کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف بات کرنے والے؟ آپ کو کس نے جج اور قاضی بنایا کہ آپ ان کا فیصلہ کریں کہ یہ حق پہ تھا یا یہ باطل تھا؟ کیا صحابہ کرام بحیثیت انسان ہوتے ہوئے معصوم نہیں تھے، محفوظ تھے؟ جس طرح میں اور آپ ایک گاؤں میں ایک جگہ پر رہتے ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے آپ مجھے برا بھلا کہہ سکتی ہیں، آپ سے ہوتی ہے میں آپ کو برا بھلا کہہ دیتا ہوں، کیا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے ہم دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے؟ نہیں۔ تو صحابہ کرام بھی بحیثیت انسان ایک جگہ پہ رہتے ہیں، کسی کا کھیتی باڑی کی وجہ سے، کسی کے کاروبار کی وجہ سے، حکومت کے معاملات میں اگر ان کی آپس کے اندر بھی سمجھی نہ سمجھی کمی بیشی کو ہوئی ہے تو ان کا آپس کا معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو پوچھنے والا یا معاف کرنے والا ہے۔ میں اور آپ صحابہ کے بعد امت کا کوئی فرد، صحابہ کے بعد پوری دنیا کے جتنے لوگ قیامت تک آنے، علماء ہیں، نیک ہیں، ولی ہیں، متقی ہیں، حفاظ ہیں، سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیں اور ان سارے لوگوں کی نیکیاں ایک طرف کر لیں، نبی کے کسی صحابی کے جوتے کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اس مٹی کا بھی یہ سارے لوگوں کی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شان کیا ان کی کہ انہوں نے ایمان کی حالت کے ساتھ ان آنکھوں کے ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ لیا ہے، یہ شان ان کو ملی ہے، اور آپ اٹھ کر کے ان کے خلاف میں باتیں کرتے ہیں۔ اور بھی کہتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر کے 9-10 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، آج بکواس کرنے والے بکواس کرتے ہیں، کہتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نعوذ باللہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ کتنی بڑی جرت ہے، اور یہ بیان کی جا رہی ہے اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو رضی اللہ عنہ کہہ دیا تھا، لوگوں کو خلاف بڑھا کے صحابہ کے رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، یہ کیسے تیرا ایمان، کیسی غیرت ہے، کیسی تو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ ایک نکتہ یاد کر لیں، جو بھی کسی طرح بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرے، وہ ادنا سے ادنا صحابی ہو یا سب سے اعلیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا صحابی ہو، وہ آپ کو قرآن کی دلیلیں دیتا رہے، حدیثوں کے نمبر نکال کے دکھاتا رہے، یہاں سے چیز لینے والی نہیں ہے، یہاں سے دین لینے والا نہیں، یہ بندہ معتبر نہیں۔ ایسے بندے کی باتیں اور اس کے لیکچر سننے چھوڑ دیں اگر اپنا ایمان بچانا ہے۔ قرآن نے کہا ہے پہلے پارے کے آخر میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فَإِنْ آمَنُوا اگر تم ایمان لاؤ تو ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اگر تم نے ہدایت پانی تو صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا، اور صحابہ کے ایمان میں تو آپ نے کمیاں نکال دی، تو ہدایت کیسے پاؤ گے؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے کلن کہا تمام کے تمام صحابہ کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں فلانا ایسا تھا فلانا ایسا تھا۔ یہ ہمارے گاؤں کے لوگ جب بعض نوجوان ایسی باتیں گروپوں میں کرتے ہیں پھر بولنا پڑتا ہے، پھر کوئی کہتا ہے یہ فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت نہیں، فرقہ واریت یہ ہے کہ آپ صحابہ کے خلاف بول رہے ہیں، اور ہمارے گاؤں میں افسوس کے ساتھ ہوتا ہے، گروپوں کے اندر ہو رہی ایسی باتیں چل رہی ہیں، اور وہ بندہ کون ہے جس کو کبھی آپ نے مسجد میں بھی نہیں دیکھا؟ وہ بندہ کون ہے جس کا دین دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں؟ وہ بندہ کون ہے؟ صحابہ کے اور اہل بیت کے فلانا کر دیا، ایسے کر دیا، اور دین کی بنیادی چیز پوچھیں تو پتہ نہیں، بحث کرنے کے لیے گھنٹوں آپ کے ساتھ تیار ہے، آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اصل بنیاد کیا ہے میں اس کو لے لوں۔ تو یہاں پر بھی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، اور اس صورت میں بیعت رضوان صلح حدیبیہ کا واقعہ ذکر کیا گیا جو معروف ہے۔ اس واقعہ میں بے شمار دروس اور عبرتیں ہیں جس کو سمجھنی چاہیے، اور 14 صحابہ نے بیعت کی، نیچے نبی کا ہاتھ ہے جس پر بیعت کی، 14 صحابہ نے بیعت کی، اور یہ اوپر والا ہاتھ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی طرف سے رکھا جو مکہ گئے تھے پتہ کرنے کے لیے کہ ہم عمرہ کے لیے داخل ہو جائیں کہ نہیں، کیونکہ ان کو شہید کرنے کی جب افواہ پھیلی تو آپ نے کہا کہ اگر میرا عثمان زندہ ہے تو یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے میں محمد اپنا ہاتھ رکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ شہید ہو گیا تو بیعت تو کر اسی لیے رہے ہیں کہ ہم آئے تو عمرہ کرنے تھے، باندھے تو احرام ہوئے ہیں، مگر اپنے عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں۔ اور نبی تو صحابہ سے ایسی محبت کر رہا ہے اور آپ ان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔
آپ کا صحابہ کے بارے میں ایک ادنا سی خلاف بات کرنا اللہ کی قسم اتنی گندی اتنی کڑوی ہے کہ اگر وہ دنیا میں پھیلا دی جائے، اگر اس کی کوئی بدبو بن سکے، وہ بدبو باہر نکل آئے، ساری دنیا کے انسان مر جائیں، ہر جاندار مر جائے، پانی میں ڈال دیا جائے، سمندر اور زمین کے نیچے جتنا پانی ہے وہ سارے کا سارا زہریلا بن جائے، کڑوا بن جائے، یہ جو تو گندی بات تھوڑی سی تیری نظر میں چھوٹی سی بات صحابہ کے بارے میں لگ رہی جو تو نے صحابہ کے بارے میں کہی ہے، تجھے اندازہ ہی نہیں کہ تو نے کتنی بڑی جرت کی اور کس جماعت کے بارے میں تو نے اپنی زبان کو کھولا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تمام دنیا کے لوگوں کو دیکھا تو سب سے افضل دل مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا، میں نے نبیوں کا سردار بنا دیا، پھر نبیوں کے بعد نبیوں کے ماننے والوں میں نے دنیا جہان کے لوگوں کے دل دیکھے، سب سے بہترین دل مجھے صحابہ کے لگے، میں نے ان کو اپنے نبی کا صحابی بنا دیا۔ یہ سب سے قیمتی دل اللہ دیکھ رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھے سب سے اچھا دل لگے، میں نے اپنے نبی کے صحابی بنا دیا، اور آپ ان دلوں کے بارے میں غلط گوئیاں بیان کرتے ہیں۔ دل چل جاتا اللہ کی قسم، صحابہ کے بارے میں یہ بات سن کے خون کھولنے لگتا ہے۔ اللہ کی اگر اجازت ہو تو ایسے بندے کو فوراً قتل کر دینا چاہیے، لیکن دین ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا۔ یہ قانون کی بات ہے کہ قانون ایسے لوگوں کو پکڑے، نظام پکڑے، صحابہ کے بارے میں جو بولے فوراً اس کو سولی پر چڑھایا جائے تاکہ کوئی بندہ یہ جرت نہ کر سکے۔ اس کے بعد سورۃ الفتح کے آخر میں خواب سچا ہونے کا اعلان اور صحابہ کرام کی جماعت اور ان کی صفات کا بیان، اور خواب آیا تو پھر عمرہ کرنے کے لیے آئے، اور پھر صحابہ کے بارے میں بتایا گیا کہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے بڑے شدید اور سخت دل ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہاں پر میرے آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو صحیح کلمہ پڑھ کے نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہیں، ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپس کے اندر رحم دل رہنا، آپس میں نفرت نہیں ڈالنی، آپس میں دشمنیاں پیدا نہیں کرنی۔ اگر آپس میں تم دشمنیاں اور دراڑیں پیدا کرو گے تو دشمن کو موقع ملے گا۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں، ایک بنیاد اور پلیٹ فارم پر آنا نہیں چاہتے، اور باقی لوگ باہر کے لوگ آپ پر حملے کر رہے ہیں، ہم پر حملے کر رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کافروں کے لیے سخت دل ہیں اور آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں، آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کے بھی دل نرم کر کے ہمیں جوڑ دے، اختلافات سے دور کر دے، اور حق بات کو قبول کرنے کا ہمیں یہ جگرا عطا فرمائے۔ تو یہاں سورۃ الفتح ختم ہو رہی ہے، اور سورۃ الفتح کی آخری آیت کے اندر تمام حروف تہجی موجود ہیں، الف سے لے کے یا تک سارے کے سارے، الف با تا سا، یہ سارے حروف تہجی یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت کے اندر موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ یہ آیت شروع ہو رہی ہے یہاں پر والذین آمنوا، یہاں سے لے کے آخر تک۔ آگے سورۃ الحجرات شروع ہو رہی ہے جس کی ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آپ کے آداب اور آپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے وہ ذکر کیا گیا کہ اے مومنو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اور اس کے بعد اے مومنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اور نہ ان سے اونچی آواز سے اس طرح بات کرو جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو، نبی کے ساتھ آ کر کے اس طریقے سے اتنی آواز سے بات نہیں کرنی، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں کوئی خبر بھی نہیں ہوگی۔ نبی کی آواز سے اونچی کریں گے اپنی آواز تو اعمال برباد ہو جائیں گے، جس طرح آپس میں باتیں کرتے ہو اسی آواز سے اسی لہجے سے آ کر کے نبی سے بات کرو گے تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ آج یہ آج بھی قرآن پاک میں موجود ہے، قیامت تک رہے گی۔ اب نبی تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہمارے لیے اس آیت پر عمل کیا ہے؟ ہماری آواز نبی کی آواز سے کیسے اونچی ہو سکتی ہے؟ ہماری آواز جس طرح آپس میں باتیں کرتے ہیں نبی کے مقابلے میں کیسے باتیں کریں تو اعمال برباد ہو سکتے ہیں؟ آج نبی کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، یہ نبی کی آواز ہے، نبی کی باتیں ہیں، نبی کی حدیث آ جانے کے بعد، نبی کا فرمان آ جانے کے بعد آپ کسی اور کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، گویا کہ آپ نبی کی بات سے کسی اور کی بات کو اونچا کر لیں، اور آپ نے ایسا کیا نہیں اور آپ کے اعمال برباد ہوئے نہیں۔ نبی کی آواز سے بڑھ کر کے، نبی کی حدیث سے بڑھ کر کے جو صحیح ثابت ہو جائے، کسی کی بات، کسی کا فتویٰ، کسی کا قول اگر آگے آپ کر رہے ہیں ان کو زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنی بات کو یا کسی کی بات کو نبی کی بات سے اونچا کر دیا اور آپ نے اپنے اعمال برباد کر دیے، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجروں کے باہر آ کر کے آواز دے کر کے پکارتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں،
اکثر بیوقوف ہیں، اکثر پاگل ہیں، اکثر مجنون ہیں، اکثر دیوانے ہیں۔ جو نبی کے گھر کے باہر، حجروں کے باہر آ کر کے آواز ہے او یا محمد، او یا محمد، نعوذ باللہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے عقل ہیں، پاگل ہیں۔ اور جو پاکستان میں جو حجرے کے باہر کھڑا ہو کے آوازیں دے نبی کا نام لے کے، اللہ فرما رہا ہے وہ بے عقل ہے۔ اور جو پاکستان میں بیٹھ کے، انڈیا میں بیٹھ کے، کروڑوں میل دور بیٹھ کے کہے یا محمد یا محمد، وہ عقل مند ہے۔ نعتیں بن گئی ہیں کہ میں یا محمد کہتا رہا، نور کے لڑیوں کی موتی بن گئے، ایسے کر کے بات ہے۔ یعنی آپ ادھر پڑھ کے یا محمد پڑھ رہے ہیں، تو آپ یا محمد کرنے سے، نبی کا نام لینے سے، یا کا مطلب اے اوے، آپ نبی کو آوازیں دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یا محمد، کسی کا نام ہے یا عبد الرحمان، یا عبد الرحمان، اوے عبد الرحمان، اوے عبد الرحمان، اور آپ دیکھیں نہیں، آپ تک آواز ہی نہیں پہنچے، اور میں پکارتا ہوں تھوڑی دیر میں، کوئی جواب ملے گا نہیں، اور آخر میں چپ ہو جاؤں، لوگ کہیں کہ کیا ہو گیا، کیوں بار بار بولی جا رہی، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دے رہے ہیں یا محمد، اے محمد، اے محمد۔ آپ کی آواز سن رہے ہیں، یا تو آپ کا عقیدہ گندا ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی ادھر ہماری آواز سن رہے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ہم درس دے رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، نبی کو سب پتہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب آپ کی پھر بنیاد میں خرابی ہے، پھر اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر ایسے الفاظ نبی کا نام لے کر کے نہ پکاریں۔ اس کے بعد جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ اصل میں یہی گستاخ ہیں جو نبی کا نام لے کے آواز دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک مثال میرے ذہن میں آئی، استاد ہے، اس کا نام عبد الرحمان ہے مثال کے طور پر، اور شاگرد کا نام عبداللہ ہے۔ استاد اپنے شاگرد عبداللہ کو کہے کہ اے عبداللہ ادھر آ، تو کیا کوئی بندہ برا کہے گا کہ استاد اپنے شاگرد کا نام لے کے کوئی برا کر رہا ہے؟ تو برا سمجھے گا بھائی؟ بولتے نہیں بھائی۔ استاد شاگرد کا نام لے کوئی برا سمجھے گا، لیکن شاگرد عبداللہ استاد کو کہے اوے عبد الرحمان استاد ادھر آ، تو کیا کہو گے؟ یہ شاگرد پنجابی کہاں گے حلالدہ نہیں رہا، جڑا اپنے استاد نو نہ لے کے پکاردا پے حلالدہ نہیں۔ آگے بڑھیں، باپ اپنے بیٹے کو، باپ عبد الرحمان ہے، بیٹا عبداللہ ہے، باپ اپنے بیٹے عبداللہ کو آواز دے عبداللہ بیٹا ادھر آ، تو کوئی مسئلہ نہیں، بڑا چھوٹے کو آواز دے کے پکار سکتا ہے۔ لیکن بیٹا عبداللہ باپ کو کہے اور پیو عبداللہ ادھر آ میری گل سن، تو کیا کہیں گے کہ پتر حلالدہ نہیں۔ صحابی نبی کو، نبی صحابی کو آواز دے کے پکارے کیا میرے صحابی ادھر آ، تو کوئی بری بات نہیں، لیکن صحابی نبی کو نام لے کے پکارے، امتی نبی کو نام لے کے پکارے، تو پھر آگے آپ سمجھ جائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ مجھ سے تمہارا ہر وقت ناطہ رشتہ رہنا ہے، ضرورتیں پڑھنی ہے، میرا نام لے کے کہو یا اللہ، اپنے بارے میں بتایا۔ لیکن انسانیت کے بارے میں آداب بتلائے کہ اپنے سے بڑے کو نام لے کے نہیں پکارنا، یہ دنیاوی ایک رول ہے، تعلیم ہے، اور آپ دنیا میں جو سب سے افضل شخصیت ہے ان کو نام لے کے پکاریں، تو پھر آپ کو تمیز نہیں، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، تو یہ گستاخی کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد کوئی بھی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کیا ایمان والو جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے کوئی کام نہ کرنا۔ تو ہمیں تحقیق کا قرآن نے، اللہ نے حکم دیا ہے، دینی مسائل کا بھی یہ حال ہے، دنیا کی چیزوں کا یہ حال ہے، کوئی بات آئے کہ مسئلہ ہے اس کی تحقیق کرو، چیک کرو کہ اصل مسئلہ کیا ہے، صحیح کیا ہے، کیونکہ آخرت میں آنکھیں بند ہونے کے بعد پھر دوبارہ تحقیق کا موقع نہیں ملے گا۔ قرآن میں آپ بار بار سن چکے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، بندے کہیں گے اللہ، یہ جمعہ کے دن آپ جو سورت پڑھتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، وہاں ناک رگڑیں گے، سر رگڑیں گے اپنے اللہ کے سامنے، اللہ ہم نے اب سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ سمجھ لیا، اب تو ہمیں دنیا میں بھیج، اب ہمیں یقین ہو گیا، اب اچھے اعمال کریں، لیکن وہاں سے واپس اب آنے کا موقع نہیں ملنا۔ لیکن ہمیں پہلے بتا دیا کہ کل تسی انج کہنا ہے کہ ہن بندے دے پتر بن جاؤ، لیکن ہن اسی بن لی تیار نہیں، ہن اسی سیدھے ہونے لی تیار نہیں، ابھی سدھر جائیں، ابھی قرآن کو پڑھ لیں، اپنی تحقیق کر لیں اور اصل مسئلے اور اصل راستے پر آ جائیں۔ اس کے بعد لڑنے والوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم اسی سورۃ الحجرات میں دیا گیا کہ دو بھائی ہیں، دو جماعتیں ہیں، وہ لڑ پڑے ہیں، تو آپ ان دونوں میں صلح کروائیں۔
صلح کروانے کے بعد مان نہیں رہا، یہ نہیں مان رہا، وہ نہیں مان رہا، ان کو قائل کریں. اور صلح کروانے میں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. اس بندے نے آپ کے اچھائی بات نہیں کی لیکن آپ کہہ سکتے ہو یہ آپ کی تعریف کر رہا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، لیکن صلح کروانے میں یہ جائز ہے. اگلے بندے کو بتائیں حالانکہ اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے، مجھے میں تو ملا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے یہ ہوا ہے تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ غلط کہہ رہے ہیں جبکہ اس سے نہیں کہا، یہ جھوٹ بولنا جائز ہے. اور ان دو بھائیوں میں صلح کروائیں اور 3 دن سے زیادہ کسی سے بھی آپس میں دل کے اندر بغض حسد کینہ نہیں ہونا چاہیے، صلح ہونی چاہیے. تو یہ صلح کروانا 2 لوگوں میں، 2 گروہوں میں، 2 جماعتوں میں یہ بہت ضروری ہے. اور صلح کروانے کے بعد اب ایک بندہ گڑبڑ کر رہا ہے، میں صلح کروائی 2 لوگوں میں یا 2 جماعتوں میں یا 2 گاؤں میں یا 2 شہروں میں یا 2 جماعتوں میں، لیکن یہ بندے صحیح ہیں. صلح کرنے کے بعد یہ بندہ اب بھی گڑبڑ کر رہا ہے، خلاف باتیں کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے. اب جنہوں نے صلح کروائی ہے وہ جو گڑبڑ کر رہا ہے اس سے لڑائی کریں، قتال کریں. قرآن نے کہا ہے انہوں نے سیدھا کرنی ہوں دینا، سیدھے ہو جاؤ کہ صلح کروائی تو کیوں ڈنڈی مارنا پہ، کیوں 2 نمبری کرنا پہ. لیکن اگر وہ مومن نے تو صحیح صلح کر لیں گے. آگے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے. فاصلحوا بین اخویکم، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو. فاصلحوا حکم دیا جا رہا ہے کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. یہ صلح اللہ سے ڈر کے کرنی ہے، صلح بھی کرنی ہے اور اللہ سے ڈر کے بھی کرنی ہے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کے بعد کسی مسلمان کا ایک دوسرے کا مذاق اڑانا یہ ہمارے لیے اب تربیت ہے. کسی پر الزام لگانا، کسی کو برے نام سے پکارنا، کسی کا الٹا نام لینا یا رکھنا یا الٹے نام سے پکارنا، اس سے منع کر دیا گیا ہے. اور فرمایا کہ کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان نہ رکھنا، کسی کی ٹول میں نہ لگے رہنا. یہ کیا کرتا ہے، کدھر جاتا ہے، کدھر سے آتا ہے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، عزت اس کو کیوں مل رہی، اس کا فلانا مسئلہ کیا ہے. اور غیبت کرنا اس سے منع کر دیا گیا. یہ کام کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کر کے کھا رہا ہے. سگا بھائی فوت ہے، میت پڑی ہے اور یہ چھری لا کے ٹوکا لا کے اس کا گوشت نکالتا ہے، پکا کے کھاتا ہے. یہ گناہ کرنا زندہ اپنے مردہ بھائی کے لیے کوئی بھی ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ والے کام کرنے کے لیے سارے تیار اور کیے جا رہے ہیں. یہ بھائی سامنے لاش پڑی ہے، گوشت کھا کے دکھاؤ، نہیں کھا رہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایسے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. تو ذرا آج سے اندازہ کریں گوشت کھانا ہے یا کھانا چھوڑ دینا ہے. اگر تک کھاتے رہنا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت تو کھاتے رہیں، اگر اس سے بچنا ہے تو پھر یہ والے کام چھوڑ دیں. اس کے بعد اللہ کیا مقام اور مرتبے اور عزت والا کون ہے جو خوف خدا کر لے، جو تقوی کرنے والا ہو. برادری یہ اللہ رب العزت نے کیوں بنائی، یہ خاندان کیوں بنائے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کمی ذات ہے. کمی ذات ان لوگوں نے بنائی ہے، مسلمانوں کے اندر کوئی کمی ذات نہیں. یہ کمہار ہے، یہ جلایا ہے، یہ موچی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانی کمی ذات جس کو ہم نے سمجھا کام کرنے والے. آپ نہیں کام کرتے، وہ چھوٹے لوگوں کا کام کر رہا ہے، آپ حکومت کا کام کر رہے ہیں. آپ حکومت کے کمی ہیں، یہ گاؤں کا کمی ہے. آپ حکومت کے ملازم ہیں، ملازم ہے نا، ملازم کس کو کہتے ہیں، کمی کو، نوکر کو. آپ حکومت کی نوکری کر رہے ہیں. جی کیا کر رہے ہیں، نوکری تلاش کرنے جا رہے ہیں، حکومت کا نوکر بننے کے لیے ڈگریاں لیے پھر رہا ہے. اگر کوئی بندہ ان پڑھ ہے، گاؤں کا چھوٹا ہے، غریب ہے، اس کو آپ نے کمی سمجھا. ہم سب کمی ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے نوکر ہیں. تو نوکری کا دنیا میں مختلف ہے، یہ بڑے کی نوکری کر رہے، چھوٹے کی کر رہے. یہ کمی ذات کا تصور دین اسلام میں نہیں ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے. آج سے ہمارے گاؤں کے لوگوں کو کمی کہنا یا کاما سمجھنا یہ ختم کر دے. یہ ہندوؤں کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ نہیں. اللہ کے مقام مرتبے اور عزت والا وہ ہے جو خوف خدا کرنے والا، تقوی کرنے والا ہو. برادری، بڑا پن، چودھری، سرداری، خوبصورتی، مال و دولت، اللہ کیا ان کی کوئی اوقات نہیں. ابو لہب کتنا خوبصورت ہے، خاندان کون سا ہے، نبی کا خاندان، لیکن سب سے گندا بندہ اللہ نے نبی کے سگے چچا کے بارے میں اس کے خلاف قرآن بنا کر کے دنیا کا سب سے گندا کمی بنا دیا.
یہ سید خاندان کی جڑ ہے، یہ اصل شاہ تھا، یہ اصل شاہ صاحب تھا، لیکن دین نہیں مانا تو اللہ کے سامنے اس ذات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور خوبصورت اتنا تھا کہ جیسے ایک چٹا گورا کوئی لڑکا لڑکی ہو اور اس کے گالوں پر جب بولے تو ادھر سرخی آئے، اس کو جس طرح شعلہ دیکھتا ہے، یا گلاب کی خوبصورتی اتنی تھی کہ اس کے گالوں پر لالی چمکتی تھی، لیکن اللہ کو اس لالی کی کوئی فکر نہیں، اللہ نے سب سے گندا کمی بنا دیا اسے۔ لیکن حضرت بلال حبشی دنیاوی لحاظ سے کوئی خوبصورتی نہیں، کالا سیاہ رنگ، موٹے موٹے ہونٹ، موٹا ناک، اور کوئی خوبصورتی کی دنیاوی لحاظ سے علامت نہیں، لیکن جب نبی کو دل سے قبول کر لیا، یہ نوکر ہیں، غلام ہیں اور حبشہ کے رہنے والے ہیں، دنیاوی لحاظ سے کوئی خوبصورتی نہیں، مگر تقوی ادھر جب دل میں آ گیا، یہ چلتے زمین پر ہیں، نبی نے معراج کی رات دیکھا ہے کہ جوتے کا کھڑاک اور شور جنت میں جا رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کمی، تو اگر دیکھنا تو ایک لحاظ سے دیکھا یہ تو نوکر غلام ہیں، لیکن دل سے قبول کیا، یہ تقوی ادھر آ گیا، جوتے کا کھڑاک اور شور جنت میں جا رہا ہے۔ اور آپ بنے پھرتے ہیں پھنے کھا اور شو شو اور میں اور پھو پھو، ہماری ختم نہیں ہو رہی۔ تو اللہ کے لیے ان چیزوں کو ختم کریں۔ یہ اللہ نے یہ قرآن میں رکھنے کے لیے یہ چیزیں نازل نہیں کی، یہ اپلائی کرنا ہے، زندگی میں لانا ہے، یہ چیزیں ختم کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے گاؤں کی معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اس لیے اللہ نے یہ صورت نازل کی۔ یا آپ اس لیے کیے ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لی ہے، اللہ کے ہاں اس کی عزت خانہ کعبہ کی عزت سے زیادہ ہے۔ اور آپ کسی کی بے عزتی کرنے ایک منٹ نہیں لگتا، آپ اس کی عزت اتار کے اس کے ہاتھ میں دے دیتے۔ اس کا مطلب آپ نے خانہ کعبہ کی عزت اتار کے خانہ کعبہ کے ہاتھ میں دے دی، نعوذ باللہ۔ تو سمجھیں، اپنی اصلاح کریں۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ باتیں کسی نے نہیں سمجھانی، نہ سمجھانی، نہ وہاں پہ پھر یہ موقع ملنا ہے۔ تو تمام چیزوں کی بنیاد تقویٰ ہے، یہ اللہ سے کتنا ڈر گیا۔ اس کے بعد یقین مانو بے شک اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا غیب جاننے والا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف، ایک ہے سورہ کہف جو 15ویں پارے میں جمعے کو جو پڑھی جاتی ہے، ہفتے میں ایک بار پڑھی جاتی ہے، سورہ قاف، 2 نقطوں والا قاف، سورہ قاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے نماز میں، چھوٹی عید اور بڑی عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر خطبات جمعہ کی نمازوں میں ان 2 صورتوں کو، سورہ قاف اور سورہ القمر جو آگے 27ویں پارے میں آئے گی کل انشاءاللہ، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور یہ قاف القرآن المجید، ان 2 صورتوں کو عید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ لمبی صورتیں ہیں کچھ، کیونکہ ان میں ابتدائے خلق اور اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، ان کی باتیں اس میں آئی ہیں۔ اور جمعہ کے دن بھی آپ جمعہ کی نماز میں بھی سورہ قاف اور سورہ القمر پڑھا کرتے تھے، اور جمعہ کے دن سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ بھی آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو حساب کتاب کا ان کے اندر ذکر ہے، جنت دوزخ، ترغیب و ترہیب، یعنی کسی کو توجہ دلانا، ترغیب دینا، اصلاح کرنا، اور لوگوں کو ان کے برے کاموں سے ڈرانا، آخرت سے ڈرانا، یہ باتیں ان صورتوں میں اس لیے کیونکہ جمعہ کے دن قیامت آنی ہے، تو جمعہ کے دن صورتوں کو پڑھ کے وہ ساری یاد لوگوں کو دلائی جا رہی۔ ہمیں تو ترجمہ ہی نہیں آتا، امام پڑھتا بھی رہے، ہمیں کیا پتا امام کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد انسان تمہیں ہم نے پیدا کیا، اور انسان کے دل میں اٹھنے والے خیالات سے بھی ہم بخوبی واقف ہیں، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے شاہ رگ دے بیٹھا ہوا ہے تیرا انتظار کرنے واسطے، یہ نہیں ہے۔ آپ کسی کے ساتھ جاتے ہیں، کوئی دفتر میں کام ہے، کوئی نوکری لگنی، کوئی دوسرا کام ہے، بڑے بندے کی سفارش ہے، وہ رکا لکھ دیتا ہے، سائن کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے جا میں تیرے نال ہوں۔ کیا وہ افسر اٹھ کے تمہارے ساتھ جاتا ہے؟ نہیں، اس کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جا کے رکا دکھاتے ہیں، وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اچھا جی اس بندے کا رکا لے کے آئے، سفارش لے کے آئے ہیں، حالانکہ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا، اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں سویا ہوا ہے، لیکن اس کا نام چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ذات کے لحاظ سے یہ جو لوگوں نے عقیدہ بنایا اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ گندا عقیدہ، کفری عقیدہ ہے، یعنی اللہ ہر جگہ سے مراد ہے، ہر جگہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں، مسجد میں بھی، اور بہر واش روم میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ واش روم میں بھی ہے، نعوذ باللہ ٹوٹیوں میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ پنکھے میں بھی اللہ ہے، موبائل میں بھی اللہ، جیب میں بھی اللہ۔ جی اللہ دلوں میں رہتا ہے، دلوں کو نہیں دکھانا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، دلوں کو نہیں دکھانا چاہیے، کسی کا دل بھی نہیں دکھانا چاہیے، مگر اللہ دلوں میں نہیں رہتا۔ اللہ نے اپنی ایک جگہ بتائی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے،
تو شان اور کمال یہ ہے کہ اپنے عرش پر ہوتے ہوئے وہ ہماری شاہ رب سے زیادہ قریب ہے، اپنے عرش پر ہوتے ہوئے وہ ہمارے تمام معاملات کو جاننے والا ہے، وہ اپنے عرش پر ہوتے ہوئے سب کچھ اس کے علم کے اندر، اس کے کنٹرول کے اندر ہے۔ تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا کہ اللہ ادھر بیٹھا، پریشانی آئے تو شاہ رب سے میں تیرے قریب ہوں، اس کے ادھر بھی بیٹھا، ادھر بھی ادھر بیٹھا، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ اور یہ باتیں آج معاشروں کے اندر یہ پھیلائی جاتی ہیں، تو اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ اس کے بعد انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگران اور محافظ موجود ہیں، یعنی کوئی بھی بات آپ منہ سے نکالتے ہیں، ایک فرشتہ ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، اچھی بات ہے یہ لکھ لیتا ہے، بری بات ہے یہ لکھ لیتا ہے، یعنی کوئی ایک چیز بھی غائب نہیں ہو رہی۔ اس لیے بولنے سے پہلے بڑے کہتے ہیں بولنے سے پہلے تولا کریں، تول کے بولیں کہ غلط بول رہا ہوں، غلط توڑ رہا ہوں یا صحیح توڑ رہا ہوں۔ ان دو چیزوں کا نبی نے فرمایا ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جو مجھے بندہ اس کی ضمانت دے دے اضمن لہ الجنہ، ان دو جبڑوں کے دانتوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی مجھے کوئی حفاظت دے دے، گارنٹی دے دے کہ میں غلط بات نہیں بولوں گا، گالی نہیں بولوں گا، بے عزتی نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، گناہ کے کام اس سے نہیں کرواؤں گا۔ وما بین رجلیہ، دونوں ٹانگوں کے درمیان کیا ہے؟ شرمگاہ۔ جو ان دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دے، جنت کی گارنٹی میں محمد دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان دو چیزوں کی وجہ سے جنت یا جہنم ہے۔ تو ان دو چیزوں کو دیکھ لیں کہ انسان کیسے اس کو استعمال کر رہا ہے، کچھ بھی بول رہا ہے، ہمارے نگران موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ اور موت کی سختی، بے ہوشی حق لے کر کے آ پہنچی ہے، جس سے تو بدکتا پھرتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے، موت آ چکی، اور جہاں لکھا ہے جیسے آئی موت کی سختیاں تیرے پاس پہنچ چکی ہیں، مگر تو موت کی سختیوں سے بچنے کی کوئی تیاری نہیں کر رہا۔ جس نے اللہ کے سوا دوسرا معبود بنا لیا ہے، پس اسے سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ہم نشین یعنی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا، کل قیامت والے دن شیطان بھی جان چھڑا لے گا، میں نے نہیں ان کو گمراہ کیا تھا، انہوں نے خود ہی سوچنے کی کوشش نہیں کی۔ یعنی اگر یہ تیرا سچا اور مخلص بندہ ہوتا تو میرے ایک بار کہنے سے تیرا راستہ حق والا نہ چھوڑتا اور میرے بہکاوے میں نہ آتا۔ اس کے بعد جیسے ہم دوزخ سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ دوزخ سے پوچھے گا کیا تو بھر چکی ہے؟ وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی زیادہ ہے تو لاؤ۔ اللہ کو کہے گی اللہ اور جہنمی لوگ ہیں تو لاؤ، یعنی اور بھی جہنمی ہیں، یعنی تیرے دشمنوں کے لیے اب بھی اور بھی میرے دامن میں گنجائش باقی ہے۔ اور سورہ سجدہ میں 13 نمبر آیت میں فرمایا میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا، والعیاذ باللہ۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، ہر عقل والے کے لیے عبرت ہے، اس کے لیے جو دل سے توجہ ہو کر کے کان لگائے اور حاضر ہو جائے، اپنے دل کو صحیح کر لے، یعنی جس کے پاس دل ہو وہ گزشتہ امتوں کے واقعات پڑھ کر کے اپنے آپ کو سدھار لے، اپنی اصلاح کر لے۔ اس کے بعد جس دن زمین پھٹ جائے گی یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، اور آپ بھی ان پر جبر کرنے والے نہیں، یعنی زبردستی ان پر دین مسلط کرنے والے نہیں، زبردستی ان کو ایمان لانے پر مجبور نہ کریں۔ تو آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں، جو میری وعید سے ڈر گئے۔ آگے سورہ ذاریات اور آخری باتیں، ہاں یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اللہ کے بندے، اس کے ڈرنے والے متقین کے آگے صفات ہیں، رات کو بہت کم سویا کرتے ہیں۔ متقی بندے، اللہ کے بندے ساری راتیں نہیں سوتے بلکہ رات کو کم سوتے ہیں، سحری کے وقت اٹھتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا بھی حصہ ہے، جو سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے میری مدد کریں، ان کا بھی حصہ ہے، جو سوال نہیں کرتے پردہ پوش ہے، ان کا بھی حصہ، ان کو تلاش آپ نے کرنا ہے کہ بندہ مانگدا نہیں، ان کی عزت نفس سے نہیں ہے، کھان بھی کوشش نہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلانا، کہا روٹی پانی نہیں ہے گا لیکن کسی کے زبان نہیں کھولنا۔ اے بندے تسی لب رہے تے لب کے انہاں تک اپنا مال پہنچانا ہے۔ حق للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کا بھی حق ہے، جڑا خود منگے جڑا منگدا نہیں اپنی عزت بچا کے بیٹھا ہے، اور ایسے بے شمار لوگ نے پردہ پوش، انہاں نوں لب کے انہاں تک اپنا مال تسی پہنچانا تہاڈی ذمہ داری۔ اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی بہت نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام بھائیوں کو سننے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔